کہ ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں ہمارے دور میں اور اس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے. تو یہ وہاں محنت کر کے پیسہ پاکستان لائیں, وہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جائیں اور عیاشی کریں وہاں, یہ اور ان کے بچے. ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے وہ محنت کش پاکستانی وہ جب دیکھتے ہیں, ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ چوری کے پیسے میں عیاشی کر رہے ہیں, دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں, کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں اور یہ باہر محلوں میں رہتے ہیں تو سارے ان کی حکومت کے لوگوں کو, ان کے وزیر اعظم کو, سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے کدھر کدھر پڑے ہیں اور کتنا چوری کا پیسہ ان کے پاس ہے. آج روسیوں کا, جو روس کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کو اولیگارکس کہتے ہیں, ان کے سارے پیسے ضبط ہو رہے ہیں, ان کے آف شور اکاؤنٹ ضبط ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کو غصہ ہے روس کے اوپر. اس کی وجہ سے یہ ان کے ساری پراپرٹیز, اثاثے, جائیداد وہ ضبط کر رہے ہیں. اور ان کو بھی یہی ڈر ہے. یہ جو بڑے اس وقت, یہ جو خاص طور پہ دو بڑے خاندان جنہوں نے یہاں سے چوری کر کے اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے, یہ صرف یہی نہیں کہ چوری کرتے ہیں, ان کا چوری کا پیسہ ہمارے ملک کو غلام کر دیتا ہے. وہ کبھی بھی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے باہر کے لوگوں کے ساتھ. اگر ان کو بھی پتہ ہے دونوں کو کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, چوری کا پیسہ ان کو غلام بنا دیتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کام پہ ٹانگ رہی ہیں, اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے, وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے, اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں, گھبرا کے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت وہ چاہے منی لانڈرنگ میں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ 22 کروڑ کے لوگوں کو یہ غلام بنا دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈرون اٹیک, کیا عمران خان ہی رہ گیا تھا کہ یہاں جب 400 ڈرون اٹیکس ان کے 10 سالوں میں ہوئے, زرداری اور شریف کے 400 ڈرون اٹیک ہوئے, میں کیوں اکیلا آیا؟ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مظاہرے کیے, ہم نے دھرنے کیے, ان دونوں کو کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ کی بمباری ہو رہی ہے, آپ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, اور وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں. آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ وہ پاکستانی تھے؟ آپ کو کم از کم اتنا ہی منہ سے بول دیتے کہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بننا. یہ ہر دنیا کے قانون کے خلاف ہے. اور میں جب مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا جو دہشت گرد بیٹھا ہے لنڈن ایجوے روڈ پہ, اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے مارے, وہ اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے وہ, کیونکہ ان کو ملک میں قانون ہے. وہ اپنے ملک میں کسی کو قانون توڑنے نہیں دیتے. تو میں پہلے سب کو ایک واضح کر دوں, اوورسیز پاکستانیز کو, میں نے کبھی آج تک نہ میں اینٹی امریکن ہوں, نہ اینٹی برطانیہ ہوں, نہ اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں میں. وہ تو کوئی جاہل آدمی ہو جو ایک پورے ملک کے خلاف ہو جائے, اس سے تو بیوقوف آدمی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر قسم کے لوگ بستے ہیں ملک کے اندر. آپ ایک ملک کے اینٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کی پالیسیز کے اینٹی ہو سکتے ہیں. امریکہ کی وار آن ٹیرر کے میں پہلے دن سے خلاف تھا, میں ہمیشہ خلاف رہوں گا. میں ان کی عراق کی جنگ کے خلاف میں نے لنڈن کے اندر مظاہرے میں نے ڈیمونسٹریشن کے اندر شرکت کی ہے. برطانیہ کے اندر لاکھوں لوگ انہوں نے مخالفت کی جو کہ عراق کی جنگ میں جا رہا تھا ایک جھوٹ کے اوپر, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ. میں نے ان کے ساتھ شرکت کی.
تو برطانیہ میں آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں اینٹی یو کے ہوں؟ کیونکہ ان پر بہت بڑی اکثریت نے اس کی مخالفت کی تھی۔ آج ہندوستان کے اندر جو یہ ہندوتا، ان کی جو یہ فلسفی ہے کہ ہندو ریس صرف انڈیا ہندوؤں کے لیے، باقی وہ برابر کے شہری نہیں، مسلمان، خاص طور پر مسلمان اور پھر کرسچنز، تو یہ تو مجھے پتہ ہے، میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ بہت بڑے لوگ ہیں ایسے، ڈرے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ فیشزم ہے وہاں، خوف ہے وہاں، میڈیا کے اوپر خوف ہے، ججز کے اوپر خوف طاری کیا ہوا انہوں نے، ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں۔ لیکن میں اینٹی انڈیا تو نہیں ہوں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہاں کوئی صحیح لیڈرشپ آئے تاکہ وہ ہندوستان میں کشمیریوں کا حقوق دے، وہاں مسلمان ہیں وہاں ان کو برابر کا شہری بنائے، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کشمیر میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا 5 اگست 2019 کا وہ واپس لیتے تو ہم پھر ان سے اپنے تعلقات نارمل کر سکتے ہیں اور بات چیت پہ مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ تو میری مخالفت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے لیے اور قانون بنائے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں تو آپ اجازت نہیں دیتے یہ بمباری کر کے لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جج جوری ایکسیکیوشنر، تو ہمارے ملک میں آپ یہ کر رہے ہیں 400 ڈرون اٹیکس، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، کتنی عورتیں بچے مارے گئے، اور ذمہ داری کس کی تھی؟ ان دونوں کی۔ اور یہ دو کیوں نہیں بولتے تھے؟ کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں۔ اگر چوری کے ان کو اتنا پیسے سے پیار ہے، یہ اس ملک کو بیچ دیں گے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے جو ہندوستان سے نواز شریف نے جو کیا ہے، آپ سوچیں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر سے برکا دت بڑی صحافی ہے، اس نے مجھے اپنی کتاب بھی دی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ اپنی فوج سے ڈر کے نریندر مودی سے نواز شریف چھپ کے میٹنگ کر رہا ہے، اپنی فوج سے ڈر کے۔ یعنی یہ سوچے، اس سے ذرا غور کریں نا۔ آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ آج آپ ذرا حال تو دیکھیں، ایک منٹ سنیں ذرا، مسلمان دنیا کے حال دیکھیں، آگ لگی ہوئی ہے، تباہ ہو